تو مفتی تقی عثمانی صاحب ایک حدیث بیان کرتے ہیں اکثر، آخری حدیث بیان کر رہا ہوں، زور دل سے سننا. اگر گناہ نہیں چھوٹ رہے، آدمی گناہ چھوڑنا چاہتا ہے لیکن چھوٹ نہیں رہے، چاہتا ہے کہ میں اس گناہ سے بچ جاؤں لیکن پھر بھی نہیں بچ پا رہا، تو حدیث میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی کھڑا ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں گناہ ہوں گے. اللہ پاک پوچھیں گے تو نے گناہ کیوں کیے؟ تجھے پتہ نہیں تھا؟ وہ کہے گا اللہ مجھے پتہ تھا. پھر تو نے گناہ کیوں کیے؟ کہا حضرت میں نفس کا غلام ہو گیا تھا، شیطان کا اہلکار بن گیا تھا، اور میں کوشش کرتا تھا گناہ چھوڑنے کی لیکن چھوڑ نہیں سکتا تھا. کبھی چھوڑنے کی کوشش بھی کرتا، پیچھے بھی ہٹتا، لیکن پھر نفس کا غلبہ ہوتا، مجھ سے پھر گناہ ہو جاتا. ول پاور اتنی اچھی نہیں تھی، قوت ارادی اتنی اچھی نہیں تھی، اس کی وجہ سے گناہ بار بار ہو جاتا. تو اللہ پاک آگے ایک فرمائیں گے، میں کہا اچھا تو نہیں چھوڑ سکتا تھا، تو نے مجھے کہا تھا کہ یا اللہ مجھ سے گناہ چھڑا دے. بات عجیب ہے یار. تو نے مجھے کہا تھا، تو اگر قادر نہیں تھا، تو اگر محتاج تھا، تو اگر کمزور تھا، تجھ سے نہیں ہو رہا تھا، تو نے مجھے کہا تھا کہ یا اللہ مجھ سے یہ گناہ چھڑا دے. تو کہے گا اللہ میں نے آپ سے بھی کہا تھا کہ مجھ سے یہ گناہ چھڑا دے. اللہ سب کچھ جانتا ہے لیکن ٹرائل کے لیے نا ساری بات کو سامنے لاتا ہے. اللہ فرمائیں گے اچھا دیکھو اس کے نامہ اعمال میں یہ دعا ہے کہ یا اللہ مجھ سے یہ گناہ چھڑا دے. تو نامہ اعمال سے اس کے وہ دعا نکل آئے گی کہ یا اللہ میں نہیں چھوڑ سکتا، تو مجھ سے یہ گناہ چھڑا دے، تو مجھے اس گناہ سے بچا لے، یا اللہ تو عافیت کے ساتھ اس گناہ سے مجھے دور کر دے، یا اللہ تو مجھ سے اس گناہ کی عادت چھڑا دے. تو یہ دعا نکل آئے گی. تو اللہ فرمائیں گے اچھا چلو تو نے مجھے کہا تو تھا نا، چل جا تجھے معاف کرتا ہوں. اور بھئی گناہ نہیں چھوڑتے تو مفتی حسن صاحب کہتے ہیں گناہ نہیں چھوڑتے تو استغفار بھی تو نہ چھوڑو، بھئی توبہ بھی تو نہ چھوڑو. اور اگر گناہ نہیں چھوٹ رہے اپنی ول پاور سے، اپنی طاقت سے، اپنی کوشش سے، تو پھر اپنے اللہ سے کہو یا اللہ مجھ سے یہ گناہ چھڑا دے. یا اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں، تیرا وعدہ ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب تم سے یوں کہتا ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، میں اپنے نفس کے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتا، میرا نفس میرے اوپر بھاری ہے، میرا نفس میرے اوپر حاوی ہے، میں اپنے نفس کا غلام بن گیا ہوں. اللہ میں نہیں چھوڑ سکتا، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں مجھ سے یہ گناہ چھڑا لے. فرمایا یہ گناہ چھوٹ جائے گا یا اللہ پاک معاف کر دے گا. کل قیامت میں اللہ جل شانہ اس کی مغفرت کا فیصلہ کر دے گا. تو کیا خیال ہے، استغفار کریں گے؟ بولیں بھائی، جو کریں گے ہاتھ کھڑا کر کے، ہاتھ کھڑا، کم از کم روزانہ 300 مرتبہ تو استغفار کریں بھائی. اللہم اغفر لی اگر کوئی پڑھنے بیٹھ جائے نا 5 منٹ نہیں لگتے، 300 دفعہ ہو جاتا ہے. لیکن عادت بن جائے گی تو کیا خیال ہے اللہ پاک آسان کر دے گا نہیں کر دے گا؟ اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ سچے، اللہ کے رسول سچے. استغفار میں نے بتایا عذاب سے بچنے کے 2 طریقے، فرمایا کہ نبی موجود ہوں گے تو اب بھی عذاب نہیں آئے گا، لوگ استغفار کر رہے ہوں گے تب بھی عذاب نہیں آئے گا، نہ انفرادی عذاب آئے گا نہ اجتماعی عذاب آئے گا. اللہ ہمیں دنیا آخرت کے عذابوں سے محفوظ فرمائے، دنیا آخرت میں خیر و بھلائی کا فیصلہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.